أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری کار نبوت پہ چل رہی تھی کہ نبوت کا سلسلہ میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، اور اب اس کے بعد جو نبوت کا کام ہے وہ قیامت تک آگے جاری رہے گا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی جو ضروری بات تھی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نبی اس دنیا سے جاتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، یعنی انسانوں کو کبھی بھی اللہ نے ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو انسان اس دنیا میں بھیجا اس کو نبی بنا کے بھیجا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ انسان کو بھیج دیتا اور اس کی ہدایت کا کوئی اہتمام ہی نہ کرتا۔ تو جو ہی ایک نبی جاتا تھا یا تو اس کی موجودگی میں ہی دوسرا نبی آ جاتا یا اس کے وصال کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، چونکہ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ کل کو کوئی قوم یہ نہ کہے کہ مولا کریم ہمارے پاس تو کوئی ہدایت دینے والا آیا ہی نہیں تھا، تو ہم اگر بے ہدایتیں رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ اب اگلا چونکہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی
تو اب دو صورتیں تھیں، ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ قیامت تک ظاہری حیات چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، قیامت تک آپ اس زمین پہ ظاہری بادشاہت بھی کریں اور نبوت کے ساتھ بھی رہیں۔ ایک تو یہ بات ہو سکتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اپنی ظاہری حیات گزارتے، یا پھر یہ تھا کہ جو ہی حضور کا وصال ہوا ساتھ ہی قیامت آ جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو یوں حل فرمایا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، اب میرے اوپر اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے، اب میرے بعد قیامت تک خلفاء آئیں گے، وہ کار نبوت کو آگے چلانے کے لیے اب نبی نہیں آئیں گے، خلفاء آئیں گے۔ تو یہ خلفاء جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ جو نبی پاک کے خلفاء نے آنا ہے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی ہے، یعنی اب قیامت تک جہاں میرے پیغمبر کے خلفاء پہنچیں گے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک نبی پاک کی ہدایت نہیں پہنچی، اس ہدایت کا اہتمام آگے خلفاء کے ذریعے ہوگا۔ میں اس کو ایک حدیث سے بہت پیاری لگتی ہے مجھے، عام فہم ہے تاکہ عام لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے۔ عشاء کے بعد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لے رہے تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی شاید کسی موقع پہ آپ پہ عرض کیا ہو کہ دین کو آگے پہنچانے کا یہ سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور کی بارگاہ میں آتے کئی دفعہ آدھی رات ہو جاتی، کئی دفعہ سحری ہو جاتی، صبح ہو جاتی، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، دین سیکھتے، قرآن سیکھتے، تو ہماری عورتیں گھروں میں سوتی نہیں تھیں، ہمارا انتظار کرتی تھی تاکہ ہمارے مرد آئیں اور ہمیں بتائیں کہ نبی پاک نے آج ہمیں کیا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی مدرسے نہیں بنائے تھے نا، نہ حفظ کے، نہ درس نظامی کے، نہ کوئی سکول کالج کے۔ دو ہی طریقے تھے، ایک یہ تھا کہ لوگ ایسے سیکھتے اور گھروں میں جا کے بتاتے، اپنے ہمسایوں کو بتاتے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دور دراز سے دوسرے شہروں سے جب لوگ آتے تو جیسے آج آپ بیٹھے ہیں ویسے نبی پاک ان کو ایک خطبہ ارشاد فرما دیتے۔ تو یہ ایک طلب تھی ان لوگوں میں، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا اور ہم اس حکم پہ عمل کریں۔ تو وہ بیٹھے بیٹھے آدھی رات ہو گئی، جب صحابہ جانے لگے تو دو جو تھے انہوں نے ذرا دور جانا تھا، اب تو یہ قریب قریب سے آ جاتے ہیں نا، یہ مکہ پاک میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی آبادیاں بہت دور تھیں۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ کوئی 3 میل دور تھا مسجد سے، آپ کئی دفعہ سواری پہ بیٹھ کے آتے تھے۔ وہ چونکہ قبائلی ماحول تھا نا، کسی قبیلے نے کسی جگہ پہ ڈیرا لگایا، کسی قبیلے نے دور دراز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جو انصاری بھائی تھا اس کے ساتھ ایک دن کا معاملہ طے کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ محنت مزدوری پہ جاتا، کام پہ جاتا، اور میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہتا، اور شام کو اس کو بتاتا کہ آج ہم نے یہ دین سیکھا ہے۔
اگلے دن پھر میں جاتا اور وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، یعنی یہ طریقہ بھی تھا۔ تو وہ جب آدھی رات ہو گئی تو جانا بھی دور تھا، اندھیرا بہت تھا، تو وہ آپس میں کچھ بات کرنے لگ گئے کہ یار اندھیرا بہت ہے، کیسے گھر پہنچیں گے؟ سرکار نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے راستے میں درندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، تو اندھیرا بہت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لی، اس پہ اپنا دست مبارک پھیرا تو اس نے چمکنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک بھائی تم نے سفر کرنا ہے اس روشنی میں کرتے جاؤ۔ اب انہوں نے وہ چھڑی لی اور اس روشنی میں سفر کرتے رہے۔ ایک مقام پہ پہنچ کے اب انہوں نے بھی علیحدہ علیحدہ ہونا تھا، اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا۔ اب وہ وہاں کھڑے سوچنے لگے کہ بھئی یہ چھڑی کون لے کے جائے گا؟ اب راستے تو علیحدہ علیحدہ ہیں، صحابہ تھے نا، صحابہ تھے اس لیے ایمان اور عقیدہ اور طرح کا تھا۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک درخت سے ایک ٹہنی اور توڑی اور اس کے ساتھ مس کی، اس نے بھی چمکنا شروع کر دی۔ تو یہ طریقہ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن نبوت کی روشنی خلفاء کے ذریعے قیامت تک پہنچتی رہے۔ جو بھی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر لے گا وہ قیامت تک اس روشنی سے لوگ استفادہ کرتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو یہ کار نبوت جو ہے یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ذمے۔ اس کے لیے ایک بڑی بات، ظاہر ہے منافقت کے روپ تو بڑے ہوتے ہیں، کئی لوگ اپنا مذہب والا لباس پہن کے مذہبی بن جاتے ہیں، کوئی اپنے سر پہ پگڑی رکھ کے بڑے مذہبی بن جاتے ہیں، کوئی جبہ پہن لیں گے، کوئی اللہ کا ذکر شروع کروا دیں گے۔ قرآن کریم نے ایک بڑی بات، چونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی بندہ خود بخود اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا۔ جو بات آپ کو میں نے اصل سمجھانی تھی کہ ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا کہ لوگ اس سے تزکیہ حاصل کریں۔ قرآن کریم نے ایک نشانی بیان کی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس تم نے دین سیکھنے جانا ہے، اپنا تزکیہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے جانا ہے، بس یہ دیکھ لینا کہ وہ سچا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ زبان کا جھوٹا ہو، وہ عمل کا جھوٹا ہو، وہ نبی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس جھوٹ میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنے رزق کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کا تو خدا پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس خود ایمان نہیں وہ تجھے کیا دے گا؟ جس کی نظر ہر وقت یہ ہے کہ لوگ مجھے کچھ دیں تو میرا گزارا چلے، جھوٹ بولتا ہے مجھ سے تویز لے جاؤ تو یہ ہو جائے گا، میں یہ کر دوں گا۔ بلکہ وہ بڑھیا جملہ، اللہ غنی، سرکار ابو بکر صدیق بڑے جذبات میں یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں آزاد ہو گیا، میں آزاد ہو گیا۔
جیسے جوش میں انسان نعرے نہیں لگاتا، میں آزاد ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، جبریل قرآن لے کے آئے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر کوئی دابہ ایسا نہیں، چلنے پھرنے والا، رینگنے والا، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی زیرو چیز ایسی نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ فرمایا جب میں نے یہ آیت اپنے نبی سے سنی تو میں آزاد ہو گیا کہ مجھے رزق کے لیے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ بات کئی دفعہ اپنے بچوں سے بھی، شاگردوں سے بھی، دوستوں سے بھی کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے یہ جو جھوٹ ختم نہیں نہ ہو رہا، جھوٹ کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہو سکتا ہے، انسانی فطرت ہے، خوف میں آ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، کافی گناہ گنوائے اس شخص نے۔ آخر میں اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یہ جبہ و دستار سے نہیں دیکھنا کہ کوئی کتنا پارسا ہے، قرآن نے اور میرے پیغمبر نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، جو جتنا سچا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب، اتنا ہی وہ اپنے نبی کے قریب ہے۔ جھوٹ بولتا ہی وہ ہے جس کا اللہ پہ یقین نہیں، وہ اپنے مفادات کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے۔ تو میں بھی اپنا ایمان چیک کروں، آپ بھی اپنا ایمان چیک کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تو ایمان کے اس درجے میں جانا چاہتا ہے تو پھر تجھے سچوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ کام خود بخود نہیں ہونا، وہ جو سچے ہیں نا ان کی صحبت تجھے یہ ایمان عطا کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا ہاں انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے، معافی مل جاتی ہے، لیکن انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن ایمان والا بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو۔ تین باتیں سرکار نے فرمائی۔ سرکار نے فرمایا مومن جس اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ سچا ہے، مومن جس رسول کو مانتا ہے وہ رسول سچا ہے، اور مومن جس قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن سچا ہے۔ اتنے سچوں کو ماننے والا جھوٹا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر تو نے اپنا تزکیہ کرنا ہے نا، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، ایمان اندر داخل کرنا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر تجھے سچوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، سچوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، تاکہ تیرا دل، یہ کار نبوت کے لیے چیزیں چونکہ ضروری ہے نا۔ آج لوگ مجھے جب پوچھتے ہیں، میں نے کئی دفعہ یہ حدیث عرض کی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارے حکمران برے ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، عدل نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، حرص و ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں، دو لفظ صرف کیا جامع
حیثیت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی 2 لفظ صرف ارشاد فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ مت کہنا کہ ہمارا وزیر اعظم ایسا آ گیا، ہمارے شہر میں اے سی ایسا آ گیا، فلاں جج ایسا آ گیا۔ اعمالکم، تمہارے اعمال، امالکم، تمہارے امال ہیں، تمہارے حکمران ہیں۔ کبھی یہ ذہن میں وسوسہ آئے تو اپنے اعمال کو دیکھ لینا، تمہارے اعمال نیک ہوں گے تو تمہارے امال بھی نیک آ جائیں گے۔ اس لیے یہ گلے نہیں کرنے۔ میں اپنے گھر میں دیکھوں کہ میرے گھر میں کتنی سچائی ہے، کتنی دیانتداری ہے، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک رکھتا ہوں، ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، میں رزق کیسے کماتا ہوں۔ یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ 2 لفظوں کے اندر اتنا بڑھیا جواب دیا۔ اب یہ روشنی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے خلفاء کی صورت میں، پہلے یہ تھا کہ خلفاء حکمران بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سرکار مولا علی، امام حسن مجتبی۔ اس کے بعد پھر ہمارے امال جو ہیں وہ ہمارے عملوں کی وجہ سے، بھئی جہاں لالچ، کئی دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بعد میں برے حکمران کیوں آ گئے، تو میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب عوام الناس لالچ کے لیے حسین کو قتل کرنے نکل جائے تو ان کے پھر حکمران کیسے ہو سکتے تھے؟ جس عوام نے چند ٹکوں کی خاطر نبی کی آل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان لوگوں پہ پھر ظالم حکمران ہی آنے تھے، اور کیا ہونا تھا؟ تو یہ ذہن میں رکھنا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اولیاء کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو آگے بڑھایا، لوگ ان کی بارگاہ میں جاتے، تزکیہ حاصل کرتے، اور یہ کار نبوت جو ہے آج تک ایسی جاری ہے۔ اس سلسلے کی کڑی ملا علی قاری نے یہ نامی صدی کے ہمارے محدث ہیں، اس کو حدیث کو اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جو خلفاء حضور کے آنے ہیں، یہ صالحین لوگ آنے ہیں، اللہ کے ولی آنے ہیں، ان کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، پہلے قرآن کی بھی یہ آیت 15ویں پارے سے میرے ذہن میں آ گئی۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن تم سب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ، جس کو دیکھ کے تم زندگی گزارتے ہو نا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہو۔ تم نے اپنی زندگی گزارنے کا امام، اپنا سربراہ کس کو بنایا ہے؟ یہ 15ویں پارے کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں جو حدیث ہے صحیحین کی، کہ جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، یہ بخاری میں بھی مسلم میں بھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی؟ یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ کبھی یہ نہ ہے کہ ہم نے عبادت بڑی کی ہے، ہم نے سخاوت بڑی کی ہے، حضور صحابی سے پوچھ رہے ہیں کیا تیاری کی ہے تو نے قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی؟ اور صحابیوں کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی۔
ایک جملہ بھی زبان سے یہ نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو بڑا سخی ہوں، جہاد کرتا ہوں، ہر وقت آپ کی بارگاہ میں نے تو نیکیاں ہی بڑی کما لی۔ سرکار نے پوچھا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ آنکھوں میں آنسو آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری نہیں۔ سرکار میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا اللہ کا۔ ہاں ایک بات ہے جس پہ مجھے فخر ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، میں پیار کرتا ہوں اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے۔ بس یہ ایک عمل ہے میرے پاس کہ میرے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہے۔ اب سرکار نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کار نبوت کو آگے لے جانے والوں کے متعلق قرآن نے کہا کہ جس سچے کی صحبت میں، یہ بات میں اس مقام پہ اس لیے لے کے آیا ہوں، اس مقام پہ میں نے اتنی تمہید باندھ کے اس لیے لے کے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست ہیں، ایک بڑا مالدار ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے۔ دوسرا اس کا دوست ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہے، گھر کا خرچہ ہی نہیں چلتا، لیکن ایک دن بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں رو پڑا، یا اللہ جیسے میرے بھائی کے پاس دولت ہے، اگر میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے ہی سخاوت کرتا، میں بھی ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، ایسے ہی تیرے حکموں پہ عمل کرتا۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غریب جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ارادہ کر کے اپنے امیر بھائی کے برابر ہو گیا۔ صرف اتنی نیت کر کے اس کے برابر چلا گیا، اس نے خرچ کچھ نہیں کیا، اس کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن وہ جو تڑپ تھی، وہ طلب تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، صرف ارادے سے وہ اس مقام تک پہنچ گیا۔ اور اسی طرح ہاں یہ دونوں سمتیں میں نے آپ کو آج عرض کرنی تھی۔ اسی طرح دو دوست ہیں، ایک دوست شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کو چوری صاحب بھی کہتے ہیں، بڑی اس کی عزت ہوتی ہے۔ دوسرا دوست یہ نیت کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی اسی طرح عیاشی کرتا، شراب پہ خرچ کرتا، گانے بجانے پہ خرچ کرتا، نمائش پہ خرچ کرتا۔ تو سرکار نے فرمایا اس نے برائی پہ خرچ تو نہیں کیا، لیکن یہ نیت اور ارادہ کر کے اس برے کے برابر ہو گیا۔ یہ جس نے یہ کسی دن موقع ملا تو میں تفصیل سے یہ 20ویں پارے سے کہ جب قارون نکلا تھا بڑا زرق برق لباس پہن کے، یہ 20ویں پارے میں اللہ نے پورا رکوع اس کے لیے نازل کیا ہے، تو ہماری عوام کی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ آگے پیچھے نوکر چاکر اور اس کی سواریاں دیکھے تو لوگوں نے کہا کیا شان ہے قارون کی، کاش ہم بھی قارون بن جائیں، ہمارے پاس بھی اتنی دولت آ جائے۔ تو اللہ نے غصے کا اظہار کیا کہ تم قارون بننا چاہتے ہو،
اور پھر اس رکوع کے آخر میں کسی دن تفصیل سے انشاءاللہ عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو جب اس کا خزانہ اس کے سر پہ رکھا گیا اور زمین میں دنسنے لگا نا، تو وہی جو کہتے تھے نا کاش ہم بھی قارون ہوتے، قارون کتنا مقدروں والا تھا، تو سارے سجدے میں گر پڑے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ آج کل بھی ہم میں سے بڑے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی بدماش بن جائیں، دیکھیں فلاں کی کتنی عزت ہے۔ تو یہ تمہارے ارادے، اگر کسی سچے کے نیک کے پاس بیٹھو گے، وہ نیک عمل نہ بھی کر سکو گے تو وہ نیت تمہیں اس کے برابر کر دے گی، اور اگر تم نے بروں کی صحبت اختیار کی، وہ برائی نہ بھی کرو گے تو نیت کے ساتھ ان بروں کے برابر ہو جاؤ۔ اس لیے اس قارئ نبوت کے لیے آپ کو سچوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اگر قارئ نبوت جو ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا۔ تو یہ سورہ جمعہ ہم نے شروع کی ہے، انشاءاللہ اسی پہ جو درس ہے سورہ جمعہ پہ آگے جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔